اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سے 200 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند میں محرم کی عزاداری 10 دن یعنی یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک کی جاتی تھی۔ پھر عزاداری کا یہ سلسلہ 40 یعنی امام حسین علیہ السلام کے چہلم تک کیا جانے لگا۔ عزاداری 10 دن سے 40 دن کی کیسے ہوئی، ہماری آج کی ویڈیو اسی پر تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، 7 اکتوبر سن 1827 کو ریاست اودھ کے شاہ غازی الدین حیدر کا انتقال ہوا اور وہ اپنے بنائے ہوئے امام باڑے میں ہی دفن ہوئے۔ ان کی 3 بیویاں مبارک محل، سرفراز محل اور ممتاز محل بھی وہیں دفن ہیں۔ ایام عزا میں شاہ کی طرف سے بہت سے نفیس تبرک تقسیم ہوتے تھے۔ شاہ غازی الدین حیدر کی وفات کے بعد اگلے بادشاہ کی تخت نشینی کا معاملہ درپیش ہوا اور نواب محسن الدولہ اور نصیر الدین حیدر اگلے بادشاہ کی تقرری کے امیدوار تھے۔ خود شاہ نصیر الدین حیدر کو اپنے برسر اقتدار ہونے کی طرف سے کچھ مایوسی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ نواب محسن الدولہ بطور نئے بادشاہ کے تخت حکومت پر بٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ نصیر الدین حیدر نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے تخت شاہی نصیب ہوا اور میں بادشاہ بنا تو محرم کے 10 دن کی بجائے 40 دن یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام تک عزاداری کروں گا۔ چنانچہ مولا کے کرم اور عطا سے نصیر الدین حیدر کی مراد بر آئی اور 20 اکتوبر سن 1827 کو نصیر الدین حیدر کا بخت بیدار ہوا۔ انگریزوں نے انہیں شاہ مرحوم کا وارث تخت و تاج قرار دیا، لہٰذا اپنی مانی گئی منت کے مطابق شاہ نصیر الدین حیدر نے سلطنت اودھ میں کہ جس کا دارالحکومت لکھنؤ تھا 40 تک عزاداری کا باقاعدہ انعقاد و آغاز کیا اور اسے عوام میں رواج دیا۔ ناظرین، اس طرح عزاداری کی بنیاد لکھنؤ اور سلطنت اودھ کے دیگر شہروں میں 40 تک مستحکم ہو گئی۔ ہم آپ کی معلومات کے لیے یہ بیان کرتے چلیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں شیعت کا مرکز لکھنؤ تھا۔ ہندوستان کے مجتہد اعظم لکھنؤ میں ہونے کی وجہ سے پورے ہندوستان کے شیعہ لکھنؤ کی ہی پیروی کیا کرتے تھے اور بر صغیر کے شیعہ مذہبی معاملات کے لیے فتویٰ لکھنؤ سے ہی جاری ہوا کرتا تھا۔ گو کہ اس وقت ہندوستان میں شیعت کے دیگر بڑے مراکز بھی موجود تھے، لیکن لکھنؤ اپنے علماء اور مراسم عزاداری کی وجہ سے ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتا تھا۔ نیز شاہان اودھ علماء اور عزاداری پر اس دور میں سالانہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا کرتے تھے اور اہل علم اور اہل فضل کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں شیعت کے بڑے بڑے نام لکھنؤ کے ساتھ وابستہ نظر آتے ہیں۔ جی تو ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے شاہ نصیر الدین حیدر کی 40 دن کی عزاداری کا۔ تو اب جب نصیر الدین حیدر کو بادشاہ بنایا گیا اور ان کی مراد پوری ہوئی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ شعائر حسینی مثلاً زیارات، مجالس اور جلوسوں میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ 10 دن کی بجائے یہ 40 دن پر محیط ہو جائیں۔ شاہ نصیر الدین حیدر نے اس سلسلے میں نئے تعزیے اور علم اور دیگر زیارات تیار کروائیں اور کئی امام بارگاہیں اور کربلائیں تعمیر کی گئیں۔ ناظرین، شاہ نصیر الدین حیدر کے حکم سے شاہی تعزیہ بنوایا گیا جو اس وقت لندن سے بن کر آیا۔ یہ سبز بلور کا ڈھلا ہوا تھا اور اس پر سنہرا مینا کا کام کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں امام باڑوں میں روشنی بکثرت ہوتی تھی۔ اس روشنی میں کارچوبی کام کی چمک دمک اتنی تیز ہوتی تھی کہ آدمی کی نظر چکا چوند ہو جاتی تھی۔ علموں کے سونے اور چاندی کے پنجوں کی جگمگاہٹ اور ان کے بھاری پٹکوں کی سجاوٹ، زردوزی کام، گنگا جمنی کرن کی جھالروں کی زیبائش اور ان کی وجہ سے در و دیوار کی آب و تاب، گویا امام باڑے بقائے نور ہو جاتے تھے اور روشنی کی کثرت سے
رات کو دن کا سما نظر آنے لگتا۔ ناظرین، بادشاہ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں فالی پارکس نامی ایک فرانسیسی خاتون بسلسلہ سیاحت لکھنؤ بھی آئی تھیں۔ انہوں نے محرم کے زمانے کے حالات اپنے سفر نامے میں لکھے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نہایت شاندار اور بیش قیمت تعزیے عزا خانوں میں محفوظ رکھے رہتے ہیں اور کم قیمت تعزیے کربلا میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ بکثرت سنی اور ہندو اپنے اپنے تعزیے رکھتے ہیں۔ تعزیے مختلف شکلوں اور چیزوں کے بنائے جاتے ہیں۔ شاہی تعزیہ جو سبز بلور کا ڈھلا ہوا ہے، ایام عزا میں اس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ تعزیے بلور کے، میناکاری کے، ہاتھی دانت کے، آبنوس، سندل، چاندی کے ٹھپے دار اور پتھروں کے بنے ہوتے ہیں۔ غریبوں کے تعزیے رنگین ابرق کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس فرانسیسی خاتون نے اس زمانے کی لکھنؤ کی عزاداری کی جو تصویر کھینچی ہے وہ بے مثال ہے۔ ایسی عزاداری دوسری ریاستوں میں کم ہی پڑھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین، مرزا رجب علی بیگ سرور اپنی کتاب فسانہ عجائب میں عہد نصیری کی عزاداری کے بارے میں کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں، جو ہم آپ کی سہولت کے لیے آسان اردو میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے 2 امام یعنی 12 امام کی درگاہ ایسی شاندار بنائی کہ کسی کو خواب میں بھی دیکھنی نصیب نہ ہو۔ لکھنؤ میں ماہ محرم میں غم حسین کے علاوہ اور کوئی غم نہیں منایا جاتا اور کوئی خوشی نہیں منائی جاتی۔ 40 تک عزاداری ہوتی ہے، خلق خدا ماتم میں روتی ہے، لاکھوں روپیہ عزاداری میں صرف ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی ولادت اور شہادت کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس شاہ خرچی کے سامنے بڑے بڑے دولت مندوں کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ لکھنؤ میں 12 امام بارگاہ اور درگاہ اب قائم نہیں ہے۔ یہ درگاہ سن 1857 کے غدر اور ہنگاموں میں شہید ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ زمانہ خوشحالی کا تھا، اس لیے ہر شخص اپنا تعزیہ شاندار جلوس کے ساتھ اٹھانے پر زور دیا کرتا تھا۔ اسی عہد میں کریمن نامی ایک بااثر خاتون نے بھی بڑی دھوم دھام سے تعزیہ داری کی۔ اس کے تعلقات بادشاہ، وزراء اور امراء کی سب بیگمات کے ساتھ تھے، اس لیے اس کی مجالس میں ہر ادنا و اعلیٰ شرکت کرتا۔ محلات یعنی بیگمات کو بھی بلاوا دیا جاتا۔ کریمن خاتون نے اپنے تعزیے میں یہ جدت کی کہ صرف عورتیں ہی اس میں شرکت کرتیں۔ 13 محرم کو رات گئے اس وقت تعزیہ اٹھایا جاتا جب سڑکوں پر سناٹا ہو جاتا۔ 10-12 ہزار عورتیں اس تعزیے کے جلوس میں شرکت کرتیں۔ مختلف شاہراہوں اور مخصوص راستوں سے اس جلوس کو گزارا جاتا۔ پھر اختتام جلوس پر تعزیہ مصری کی بغیہ یعنی مصری کے باغ میں دفن کر دیا جاتا۔ جلوس مختصر ہوتا۔ جلوس کے آگے اور پیچھے شاہی گارڈ کے سپاہی ہوتے، اس لیے رات کے اس پہر مرد سڑکوں پر آنے سے اجتناب کرتے اور یوں عورتوں کا پردہ قائم رہتا۔ ناظرین، واجد علی شاہ کے عہد تک یہ تعزیہ اسی عقیدت اور شان و شوکت سے برآمد ہوتا رہا۔ پھر کریمن نامی اس خاتون کے بعد اور لوگوں نے یہ تعزیہ نکالنا شروع کر دیا اور خواتین کے تعزیے اور جلوس کی برآمدگی کی روایت ختم ہو گئی۔ پھر عزاداری کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا اور 40 دن یعنی 20 صفر المظفر سے آگے بڑھ کر 8 ربیع الاول یعنی تقریباً 2 ماہ 8 دن پر محیط ہو گیا، اور عزاداری کو ربیع الاول کی اس تاریخ کو کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے بنو ہاشم اور مخدرات عصمت کو سوگ ختم کرنے کا حکم دیا، اس وقت تک بڑھا دیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم۔